السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ آمنت بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کی زندگی میں دنیا بنانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو کامیابی والی زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ کامیابی والی زندگی اس وقت انسان کی بن رہی ہے، اور اس کے نفع نقصان کو انسان دائمی سمجھ رہا ہے۔ دنیا کا کاروبار، اس کا نفع نقصان، دنیا کا مال و متاع، اس کا نفع نقصان، دنیا کے عہدے عزت، اس کا نفع نقصان،
یہ انسان کی زندگی کا ایک اتنا اہم حصہ بن گیا ہے کہ اس کے لیے اپنی آخرت کو قربان کر رہا ہے۔ جس طرح الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو ایمان بیچا جاتا ہے، ووٹ دیا جاتا ہے، ایمان بیچا جاتا ہے، ووٹ لیا جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی تو یہ موضوع نہیں ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا ووٹ کی اہمیت بتلاؤں گا، ووٹ کی حیثیت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ووٹ عبادت ہے، ووٹ ایمان کا حصہ ہے، ووٹ ہماری غیرت ہے، ووٹ ہمارا زندگی کا اثاثہ، زندگی کی کمائی ہے، جس کو ہم ایک چاول کی پلیٹ پر، اور مجھے اتنی شرم آتی ہے یہ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہوئے کہ ہمارے ووٹ کا معیار ہے کیا؟ ڈیروں میں پرے پنچایتوں کے اندر فیصلہ برادری کرتی ہے، ووٹ اس کو دیں گے جو ہماری گلیاں بنوائے گا۔ یعنی آپ کی ووٹ اتنی کم حیثیت کا حامل ہے کہ چند روڈوں کے اوپر آپ ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ ووٹ اس کو دیں گے جو ہماری گٹروں کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک کرے گا، ووٹ اس کو دیں گے جو ہمارے علاقے میں گیس لے کے آئے گا، ووٹ اس کو دیں گے جو ہمارے روڈ بنوائے گا۔ اللہ کے بندے، ووٹ اس کو دینا چاہیے جو ہمیں بھی اور ہماری غیرت کو بھی بچائے گا۔ آج غیرت لٹ رہی ہے، پیسہ بچ رہا ہے، پیسے کو تجوریوں میں رکھ رکھا ہے، غیرت کو نیلام کر رکھا ہے۔ بیٹی صبح سے کالج یونیورسٹی گئی، نیلام ہو رہی، پہلے رکشے والے کے ہاتھوں ہوئی، پھر گھر کی گلی والوں کے ہاتھوں ہوئی، پھر بازار والوں کی نظر ہوئی، پھر 4 میل بعد کالج سکول تھا، 4 میل تک اس کی غیرت کو تار تار کیا گیا، پھر کالج اور اسکول کے سیکیورٹی گارڈ کی نظر ہوئی، پھر اسکول کے عملے کی نظر ہوئی، تو کیمسٹری اور بائیو کے پیریڈ لے کے تو آئی، لیکن اپنے ماں باپ کی غیرت کا سودا کر کے آیا، بک رہی ہے۔ 500 روپے انسان کما لے وے، اسے 10 مرتبہ گنتا ہے، کبھی سرانے، کبھی سلوکے میں، کبھی شلوار میں، کبھی تہمت کے حصے میں باندھے گا، بیوی سے بچوں سے چھپائے گا، جس کی حیثیت کوئی نہیں، جس کی حیثیت کیا ہے؟ الدنیا جیفہ وطالبہا کلاب، مردہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والا انسان تو ہے ہی نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا اس کے پیچھے دوڑنے والا تو کتا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ہوں اور اتنی دنیا کی مذمت اور اتنی گرادت، یہ دنیا عدالتوں میں بھری پڑی ہے، دنیا کلیجوں میں، دلوں میں بھری پڑی ہے، سینوں میں بھری پڑی ہے۔ دنیا کے پیچھے بہن بھائی نہیں چھوٹ رہے، دنیا کے پیچھے بہنوں سے کتنا عرصہ ہو گئے ملاقات نہیں کی، ماں کی نشانیاں نہیں چھوٹ گی، خالہ، ماموں، ماسی۔ یہ نوجوان چھت کے اوپر چڑھ کر گلیوں میں کھڑا ہو کے ٹک ٹاک 4 بجے تک تو چلا سکتا ہے، لیکن پچھلے محلے میں مامی کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، ان کے دروازے پر نہیں جاتا۔ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ ماں مر گئی، وہ ختم ہو گیا کام۔ باپ کی نشانیاں، تائے، چاچے، پھوپھیاں۔ کوئی دور تھا جب پھوپھیاں دروازے پہ آیا کرتی تھی، مارے خوشی کے سمائے نہ جاتے، پھوپھی آئی دروازے پہ۔ اب پھوپھی بھتیجے پر تویز کرا رہی ہے، بھتیجہ پھوپھی پر تویز کرا رہے، لگے پڑے سارے۔ دنیا 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 دنیا۔ ناراض تو نہیں ہو کہ اگلی بات کر دوں؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہو میڈیا، موبائل، ابھی اپنی شکلوں کو بھی آپ نے دیکھا، بہت اچھے، بہت اچھے۔ کیوں جھوٹ بولتے اپنے آپ سے؟ اپنے ضمیر سے کیوں جھوٹ بولتے؟ اپنا آپ چھپانے کے لیے کبھی پاؤڈر، کبھی سرخیاں، کبھی بیوٹی کریم میں اپنا آپ چھپا۔ جو چیز اندر ہے وہ اوپر کر باہر آ رہی ہے۔ ایمان کا نور ہوتا تو چہرے سے ٹپکتا، غیرت ایمانی ہوتی چہرے سے اظہار ہوتا۔ اندر ایک خالی کھوکھلے گڑھے ہیں۔ بھائی سامنے ان بچوں کو یوں اٹھا دیا، اصل مقصد تو میں نے بچوں سے گفتگو کرنا تھا اور ان کو بیس بنا کر آپ سے بات کرنا تھا۔ صبح جب سو کے اٹھتے ہیں وہ میدے کی ہوا، کسی سے بات نہیں کرتے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، کیوں؟ اندر جھوٹ، غیبت،
انو دشمنی بغاوت اللہ کی نافرمانی بے حیائی نماز کے سجدے کا انکار بھرا پڑا ہے۔ ان بچوں پر رحم کرو اللہ کے واسطے، یہ خالی وٹکے ہیں، خالی شرائیے ہیں، خالی پیالے کولے ہیں، ان کے اندر وہ پیار بھرو، ان کے اندر کردار، ان کے اندر غیرت بھرو، تاکہ بڑھاپے میں ان مٹکوں سے پیتے ہوئے آپ کا منہ کڑوا نہ ہو۔ وگرنہ جب یہ آپ کو بڑھاپے میں پلائیں گے تو روئیں گے اور کہیں گے یا اللہ اس سے بہتر تھا تو نہ دیتا، آپ اور میں روئیں گے کہ اللہ اس سے بہتر تو مجھے موت دے دے۔ ان کو اچھا پانی پلاؤ، ہر وقت نہیں اچھا ہوتا جانوروں کی طرح سلوک کرنا۔ یہ بخار ہے، ڈاکٹر سے پہلے اس کی احتیاطی تدابیر شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی اپنی اولاد کو دیکھ کر نہیں ہوتا ایسے کس چیز کی بیماری، اس کو کیا چاہیے، اس کو ٹی وی کا مرض، اس کو موبائل کا مرض، اس کو بے حیائی کا مرض، اس کو گالیوں کا مرض، اس کو فحاشی کا مرض، اس کو سود اور حرام کاری کا مرض، اس کو لوڈو کا مرض، اس کو تاش کا مرض لگ چکا ہے، اس کو سگریٹ کا مرض لگ چکا ہے، اس کی بھی تو کوئی دوا ہے۔ فصل بیجی تھی گندم کی اور پیداوار کی امید تھی 60-65 من، لیکن 35-40 سے اوپر نہیں آئی۔ اجی بارشیں نہیں ہوئی، قصور تو اللہ کا ہے نا، آپ کا تھوڑی۔ اجی بارشیں نہیں ہوئی جی، گرمی بہت بڑھ گئی جی، لانا سوکھ گیا جی، بارشیں نہیں ہوئی، اپنا کوئی قصور نہیں۔ 6 مہینے میں بے نمازی ہو کے اپنی فصلوں میں پھرتا رہا، پاکی ناپاکی کا خیال کیے بغیر پھرتا رہا، ٹریکٹر پر ڈھل چلایا، ہارویسٹر مشین چلائی، تو مجال ہے میں نے 15 گھنٹے 12 گھنٹے قرآن سنا، گانا سنا، یہ زمین کانپ کی تھر تھر کانپنے لگے۔ اس نے اپنا بیج اپنا دانے اندر واپس لے لیا، نے کہا نا اللہ، میں ان بغیرتوں کے لیے قرآن جن کے گھروں میں 10-10 سال ہو گئے پڑا ہوا اور ان کے گھر کے اندر فحاشی اور گانے بجنے، ان کو کھلایا گیا۔ اللہ نے کہا ہوا کیا؟ کہا یا اللہ، ان کی پیدائش کے لیے آپ نے فرشتوں سے جھگڑا کیا تھا، جب فرشتوں نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تیری زمین پہ خوریزی کریں گے، تو نے کہا تھا قال انی اعلم ما، خبردار جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ان کو پیدا کرنا تھا جن سے محلے والی محفوظ نہیں، جن سے بیٹی محفوظ نہیں، چاچے کی بیٹی محفوظ نہیں، مامی، یہ تھے فرشتوں سے افضل۔ کوئی جواب ہے ہمارے؟ قسم اٹھا کر بتلاؤ، قسم اٹھا کر بتلاؤ، چاچے کے بیٹے کے ساتھ تم اپنی بیٹی علیحدہ بٹھا سکتے ہو؟ مامے کے بیٹے کے ساتھ، یہ تو سگے رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، تیری ماں کا خون، تیرے باپ کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ گھر اکیلا ہوتا ہے کہ بیٹے کے گھر اپنی بیٹی چھوڑ سکتے ہو؟ کیوں؟ یہودی نہیں بنیں گے، عیسائی نہیں بنیں گے، یہ کیا بن رہے ہیں؟ بس میں اور کر میری مائیں بیٹھی میں بات کریں، اپنے دل کو چھجا کگا لو، شیشے کے آگے دیکھا چہرے پہ آنکھوں میں گیٹ لگے ہوئے، یہاں مٹی لگی اسے صاف کر لیا، ابھی دل کے آئینے میں اپنے ایمان کا کردار دیکھا کہ ہمارا ایمان کا ساتھ۔ میری اولاد کا چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میری بیوی کا چہرہ تو اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ فرشتوں نے زمین پر اترنا چھوڑ جاتے ہی نہیں، کیا کریں جا کے؟ جان اور انسانوں میں فرق ہی کوئی نہیں، بازار بھرا پڑا ہے، مسجد خالی ہیں، نافرمانی عروج پر، فرما برداری کا نام و نشان نہیں۔ کون ہے راؤ صاحب، کون ہے ملک صاحب، کون ہے عوان صاحب، کون ہے عبدالحنان صدیقی صاحب؟ اللہ کہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، جن کو تو ذکی فکی کہتا پھر رہی ہے تو جانور ہیں، بل ھم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں، سارے جانوروں میں بدتر کتا خنزیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نہ پہچان سکا، کتا خنزیر تو اہمیت رکھتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا اس کی اہمیت کتے خنزیر کے برابر بھی کوئی نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کالانعام، جانور، بل ھم اضل، اس سے بھی بدتر۔ تھوڑا سا میرے بھائی فکر کریں، یہ گرمی ہے، دیکھو مجھے بھی پسینے چھوٹ رہے، میں بھی آپ سے باہر اور آپ کو چھوٹ رہے، پنکھا بھی چل رہا، کولر بھی ہے، قدرتی ہوا بھی ہے، لیکن ایک گھر جہاں بیٹھے ہوں اس کے ایک نیچے گھر ہے، نہ پنکھا، نہ کولر، نہ ہوا، نہ بستر، نہ منجا، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ بچے، اکیلے۔ اتنے بے وفا ہوں گے
یہ سارے کے سارے اس گند کے ٹوکرے کو اٹھائیں گے اور چھوڑ کے آ جائیں گے. اللہ کی قسم پھر اگلے دن جائیں گے پھولوں کی چادر اگر بتیاں لے کے. اس کے بعد پھر 1 سال گزر جائے گا تو یوں کر کے اپنے بچوں کو دیکھتا رہے گا. یہ بازار میں نظر آئیں گے, دکان میں نظر آئیں گے, مہندی والے فنکشنوں میں نظر آئیں گے, براتوں میں نظر آئیں گے, شادی کسی کی ہوگی کنجروں کی طرح خود ناچتے پھریں گے, لیکن تیری خبر پر کوئی بھی نہیں آیا. اچھا ایک اور بات سنو, مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج اپنے گھر جا کر, بھئی کس کے 3 بچے, کس کے 2 بچے, کسی کے مولوی صاحب 4 بچے, آج اپنے گھر جا کر اپنے بچوں سے نماز جنازہ سنیں. آج آپ نے گھر جا کر اپنے بالغ سے نماز جنازہ سننے کے بیٹے مجھے اللہم اغفر لحینا و میتنا سنا. یہ مغفرت کی, میت کی مغفرت کی دعا ہے. جب آپ کا بیٹا ہنس کے دکھا دے تو بابو راتوں کو سونا چھوڑ دو, مصلی پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دو. جو بچہ تیرے جنازے پر مغفرت کی دعا نہیں پڑھ سکتا وہ ہاتھ اٹھا کے بخشش کے لیے دعا کیسے کرے گا؟ بابو جی میری ایک بات ذمہ دار ہوں, آن دی ریکارڈ دنیا کے اندر جاتی ہے, مجھے آپ اتنا سا گھر جا کے اپنے بچے سے پوچھنا بیٹے دعا تجھے, اوہ تجھے آتی بیٹے دعا جو تُو نے جنازے میں میرے پیچھے سوری گلی میں روتا جاوے گا قبرستان تک, ہو مر گیا, میری کمر توڑ گیا, مر گیا, ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, امی ابا مر گیا, امی ابا مر گیا. اس ابے کی مغفرت کے لیے تجھے جنازے کی دعا آتی ہے؟ جب مولوی صاحب کہے گا دعا جنازے کی نیت کر لو جی, 4 تکبیر نماز جنازہ اور پڑھ لو جی دعا, 4تھی تکبیر میں 3ری کے بعد کہے گا دعا پڑھ لو. اب یوں کر کے کھڑے, ابا کہہ رہا کچھ تو کر, تیری مہربانی کچھ تو کر, اور میرے بچے تجھے خدا رسول کا واسطہ کچھ تو کر, کچھ تو بول دے. اللہم اغفر لحینا اللہ کے واسطے میرے بچے کہہ دے. اگلا جو گھر ہے قبر کے اندر 2 فرشتے کھڑے, جہنم کی آگ کا سوٹا ان کے ہاتھ میں یوں گھور کے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کچھ لے کے قبر میں خالی ہاتھ نہ آئیو, ورنہ نہ تو بچے گا نہ قبر میں تیرا کفن بچے گا. اور میرے بچوں میرے لیے دعا کر دو, دعا کر دو میرے بچوں. اس بچے ہی دعا کرے گا جو رات کو کانوں کے اندر بلوٹوتھ لگا کے صبح فجر کی اذان تک لوگوں کی غیرتوں کے جنازے نکالتا, یہ دعا کرے گا. کسی محلے والے نے مولوی صاحب کی دعوت کر دی, وہ اس کی دعوت پہ تشریف لے گئے. کھانا کھا کے مولوی صاحب گھر سے باہر نکلے تو گھر والوں کے پیسے چوری ہو گئے. سارا بسے پریشان, سارا کنبہ پریشان کہ پیسے چوری ہو گئے. شک مولوی صاحب پر گیا, لیکن ڈر کے مارے, غیرت کے مارے, شرم کے مارے اسے کہنا سکتا. لیکن ہلکی ہلکی بات میں ان کا لہجہ سخت ہوتا گیا. مولوی صاحب سلام کرے, جواب نہ دیں, وہ کھڑے ہوں, جا کے مولوی صاحب ان کے پاس کھڑا ہو کے حال چال پوچھے, وہ رستہ چھوڑ کے چلے جائیں. مولوی صاحب سمجھ گیا کوئی نہ کوئی بات ہے. اگلے سال پھر انہوں نے کسی پروگرام میں دعوت دی کہ کس کو بلاؤں, کہ سب کو بلاؤ, مولوی کو نہ بھی یہ بات پکی پڑ جائے گی, محلے والے ایسے ناراض ہو جائیں گے, ایسے کر مولوی صاحب کو بھی دعوت دے دے. اسے اشارتاً کنایتاً ذلیل کریں گے باتوں باتوں میں. مولوی صاحب آ کے بیٹھ گئے, اور وہ جب آ کے بیٹھے روٹی پانی شروع ہوگی تو کہنے لگا ہمارے پچھلے سال پیسے ٹھا لیے تھے, مولوی جی کمرے میں تھے اور تو کوئی تھا کوئی نہیں, اور کون لے جا سکے؟ بھائی نہیں مولوی صاحب آپ کو نہیں کہتے, لیکن آپ کے علاوہ تھا کوئی نہیں. مولوی جی رونے لگے. وہ کہنے لگے لے بھی نشانے پر اب تیر لگ گیا. مولوی رونے لگ گیا. ان کا کیوں رو رہے مولوی صاحب کا بات رونا اس بات پر نہیں کہ تم نے مجھے چور کہا, رونا مجھے اس بات پر آیا کہ 1 سال ہو گیا تمہارے گھر میں کسی نے قرآن کھول کے دیکھا نہیں. وہ کہنے لگے مولوی صاحب چوری کا اور قرآن کا کیا تعلق؟ کہ ٹھیک ہے, یہاں پیسے پڑے تھے جب تو روٹی رکھ کے کمرے سے باہر پانی لینے کے واسطے گیا, یہاں پیسے پڑے تھے, کھڑکی کھلی ہوئی تھی, تیز اندھی ہوا چلی, تیرے پیسے بھی کمرے میں سارے اڑ گئے. میں نے روٹی چھوڑی, میرے سارے پیسے اکٹھے کر کے قرآن میں رکھ دیے. میں کہا چلو دوپہر میں شام کو صبح قرآن کھول کے دیکھیں گے, ان کی امانت مل جائے گی. تم نے مجھے تو الزام ٹھہرا دیا, لیکن 1 سال ہو گیا تمہارے گھر میں کسی بالغ نے کسی بچے نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا. مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے. یہ ہر گھر کے اندر یہ ہے, صرف میرے گھر میں نہیں, میرے گھر میں بھی, آپ کے گھر میں نہیں, آپ کے ہر گھر کے اندر ہی باری. نماز کا چھوڑنا گناہ, زکاة کا نہ دینا گناہ, روزہ نہ رکھنا گناہ, قرآن کا نہ پڑھنا ثواب, قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ, قرآن کریم جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ. ناچ کے دکھا دیں گے, گا کے دکھا دیں گے, سارے کام کر کے دکھا دیں گے, لیکن قرآن ہنس کے کہہ دیں گے آتا ہی نہیں جی, میں نے پڑھائی کوئی نہیں جی. اب
ابا مر گیا، چھوٹے چھوٹے تھے جی، کام کاج میں لگے، امی نے پڑھایا نہیں، جانور تو پالنے سکھا دیے، کھیتوں میں ہل چلانا سکھا دیا، لیکن جس کی ضرورت نہیں تھی اس اہمیت کوئی نہیں تھی۔ حکومتوں پر سوچنے والوں، پارٹیوں کے لیے مرمٹنے والوں، اپنی اولاد کے لیے کچھ سوچو تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کچھ کرے، تاکہ گرمی میں ہماری قبروں میں سکون ملے اور سردی میں ہماری قبروں میں ان کے پڑھنے سے ان کے کردار سے داد ملے، ورنہ معاملہ بہت اوکھا ہے، بہت اوکھا۔ ایک مچھر کسی کی سرک پہ آ کے بیٹھ جائے، کوئی کیڑا مکوڑا اچھلے گا، پھدکے گا، اور جہاں نکلیں گے قبر میں کیڑے ہی کیڑے، اس کے لیے تیاری کچھ تو میرے چاند آپ کے پاس۔ بڑے بڑے نعرے لگ رہے تھے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ رسالہ شان صحابہ، کچھ ان کا بھی حیا ہے ہمارے میں، آپ تو بہت قابل، میرے پاس ان کا کچھ حیا ہے۔ مجھے اپنے نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں تو مجھے اپنے نبی کی زندگی کیسے پسند ہو؟ عید قربان آ رہی ہے، سارے کپڑے سلوائیں گے، اور چلو بڑے نہیں سلوائیں گے، بچوں کے سلوائیں گے، ایک بھی اللہ کی قسم کوٹ رات کچن میں چلے جاؤ اور ایک درزی کے پاس، میں چیلنج ہے میرا، ایک درزی کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کے کو جیسے میرے نبی کا لباس تھا ویسا مجھے سیکھے دے، خدا کی قسم سر نیچا کر لے گا، وہ کہے گا مجھے نہیں آتا۔ اس کی دکان کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اس کی دکان پر پتہ نہیں کیا کیا درود پاک لکھا ہوا ہے، کیا کیا حضور کی شان میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے پوچھ لو یہ کہے گا جیسے مرضی بنا لے، جیسے مرضی بنا، لیکن مجھے اس وقت کپڑے سینے نہیں آتا، اور معذرت کے سامنے ہمیں ویسے پہننے نہیں آتا۔ یہ جو آپ کالر پہنتے ہو، یہ کالر میرے نبی کی شریعت اتباع سنت نہیں ہے، یہ کالر تو عیسائیوں کی علامت ہے۔ یہ کالر جو پہنا یہ دو کونے ہیں، اور یہ پٹی جو ہے صلیب کی علامت ہے، یہ دو کونے اور صلیب۔ آپ عیسائیوں کے گلے میں دیکھ لیں کہ نشان ہوگا کراس، آپ نماز کی حالت میں ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں کہ غلام آقا کے نہیں، ہم عیسائیوں کے غلام ہیں۔ یہ سنت یا بیر لگانا سا کالر نہیں ہے۔ ان پڑھ سارے ہیں، پڑھے لکھے سارے ہیں، لیکن میرے چاند صبح صبح سے اٹھتے ہیں، منہ دھو کے کنگا تو سر میں کرتے ہیں۔ دائیں طرف مانگ نکال لو، یہودیوں کی علامت ہے، بائیں طرف مانگ نکالو عیسائیوں کی علامت ہے، بیچ میں مانگ نکالو جناب محمد مصطفیٰ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے 3 قسموں کے بال رکھے، برابر بھی کیے، سر مبارک مڈوایا بھی، کبھی جہاد میں جاتے تو پاک نبی کے بال کند و زلفیں یہاں تک ہوا کرتے۔ ہمیں صرف ایک دعویٰ ہے، دلیل تو ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں۔ حجر مبارک سے اٹھے، اپنے گھر سے اٹھے، مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور آکے کیا اعلان کیا؟ اللہ اکبر، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو۔ اللہ کے نبی وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو ہاتھ دھو لیا کرو، اور کھانا کھا چکو تو ہاتھ دھو لیا کرو۔ فرمایا 2 سنت تو تم زندہ کر دو، قیامت کے دن میں ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت الفردوس میں لے جاؤں گا۔ اتنا سامان، ہاتھ دھو لیا کرو، یہ بھی جنت کی ضمانت۔ 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، ریشم نہیں پہنو گے، چھلکتا کپڑا نہیں پہنو گے، جتنی بھی تمہیں فصلوں میں پیداوار آ جائے، جتنا بھی تمہارے پاس پیسہ آ جائے، میرے امتی کبھی سونا نہیں پہنو گے، کبھی سلور نہیں پہنو گے، تانبا نہیں پہنو گے۔ اللہ کی قسم یہ کتنا بے وقوف باپ ہے جو اپنے بچی کے گھر کو بچا رہا ہے اور دولے کو منہ دکھائی کے طور پر 12 ماسے کی 6 ماسے کی انگوٹھی بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پہلا دن آیا اس پر اپنے دولے پر اللہ کے نبی کی نافرمانی کا گولا گرا دیا۔ بتا یہ دولہ تیری گھرواں تیری بیٹی کو سسرال لے کے جاوے گا، جو نبی کی نافرمانی پر زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ اس گھر کے اندر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آ گئی اور آکے کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، میرے آئیڈیل آپ ہو، میں آپ کو لائک کرتی ہوں، کملی والے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی حاجت کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے منہ نیچا کر کے بیٹھ گئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ مجمع کے اندر جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی سے تیری شادی کرا دوں،
کیا پھر تو راضی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کے مسکرانے لگی اور کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے آپ بتاؤ آپ راضی ہو؟ آپ نے فرمایا جی میں راضی ہوں۔ فرمایا پھر میری ناراضگی رضا کو مت چھوڑو، جو خدا کے پاک نبی نے کہہ دیا وہ حق ہے وہ سچ ہے۔ کملی والے مجھے پتہ ہے ماں باپ اولاد کے لیے اتنا فیصلہ اچھا نہیں کرتے جتنا امت کے لیے دو جہانوں کا سردار کرتا ہے۔ معاملہ ہی بکا دیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ۔ اللہ اکبر، تابعداری کا تقاضا یہ ہے اللہ کے نبی جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کر دیں خبردار اگر مگر نہیں کہنا، خبردار لیکن نہیں کہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی حدیث پاک پڑھ دی۔ آپ کا بیٹا کہنے لگا ابا ٹھیک ہے مگر اللہ اکبر یہ سننا تھا۔ عمر فاروق کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ آپ نے نیام میں سے تلوار نکال لی اور تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا بیٹا اللہ کی قسم اگر غیرت کا تقاضا نہ ہوتا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی میری جرت نہیں، میں نے آپ کو کیا کہہ دیا؟ فرمایا نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہو، بات نبی کی ہو، تو غلام مصطفیٰ ہو، تجھے اگر مگر کہنے کی اجازت کس نے دے دی؟ خبردار آج تو میرے سامنے اگر کہہ دیا، آئندہ تو نے کہہ دیا تو سر یہ تیرا دھڑ کے اوپر آج کے بعد سلامت نہیں رہے گا۔ نبی کی سیرت ہو، نبی کی بات ہو، اگر مگر کہنے لگ جائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا ان میں سے تیرے سے کسی سے شادی کر دوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی منظور۔ آپ نے ایک جوان کو کھڑا فرمایا، آپ نے اللہ اکبر فرمایا یہ لڑکی نکاح کے لیے تیار ہے، اس سے کوئی شادی کرے گا۔ اللہ غنی ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مالدار نہیں تھے، مدینے میں ان کی کوئی کپڑے کی دکان نہیں تھی، کوئی پرچون کی دکان نہیں تھی، کھڑے ہو گئے۔ حالت کیا تھی؟ پیر میں جوتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی عقال کوئی نہیں، تن کے اوپر کرتا کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، چہرہ بتلا رہا تھا کئی دن سے روٹی پانی کی استعمال نہیں ہوا، اور تہمت باندھا، وہ بھی پیمد والا پھٹا تہمت باندھا تھا۔ کہ اللہ کے نبی اس سے پوچھو میرے سے شادی کرے گی؟ رحمت والے نبی نے منہ پھیرا، اس بیٹی سے پوچھا یہ تجھے پسند ہے شادی کرے گی؟ اللہ اکبر کیا کہنا، کہنے لگی کملی والے تجھے پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا تجھے پسند تو پھر مجھے بھی پسند ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھا کہاں جا کے رکھے گا، مکان کہاں ہے، کپڑے کہاں ہیں، اس کا ابے کا نام کون ہے، وہ آپ نے کہہ دیا ٹھیک۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا لے تیرا کام بن گیا، یہ میری بیٹیوں میں تمہارے سے کہہ رہا ہوں اللہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی۔ جو اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے ماں باپ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، خدا کی قسم اللہ ان کی زندگی کو برباد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، جو اپنی زندگی کے فیصلے میں ماں باپ کو کراس کر دیتے ہیں، خود مختاری کرتے ہیں، نہ وہ اللہ اکبر گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے رہتے ہیں، پھر موت مانگتے ہیں، انہیں وقت سے پہلے رب اکبر کی قسم موت بھی نہیں آتی ہے۔ حقوق والدین سناؤ، حقوق والدین سناؤ، یقین جانو سونا مشکل ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ایک جوان آیا اور اپنے کندھے پر اپنی اماں جان کو اٹھا کے لایا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی کے چاچے کے بیٹے میں نے سارا حج اپنی ماں کو کندھے پہ بیٹھ کے گرا کے گرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر، نبی کے چاچے کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تو کہتا ہے سارا حج میں نے کندھے پہ گرایا، حق ادا کر دیا۔ جب تو 5-6 مہینے کا ماں کے کوک میں تھا، رحم مادر میں تھا، تیری ماں کوئی کام کاج کر رہی تھی، اللہ اکبر تو کروٹ بدلی، ہاتھ پیر کو اونچا نیچا کر دیا، تیرا ہاتھ تیرا پیر تیرے ماں کے پیٹ کو ٹکرایا، تیری ماں نے اوہ کہہ دیا۔ فرمایا اگر سارا حج کرا دیا ابھی تو اوہ کہنے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہیں حدیث میں دکھا دو کہ مولوی صاحب سے دعا کراؤ اللہ قبول کرتا ہے، لیکن میں آپ کو حدیث پاک میں دکھا دیتا ہوں باپ سے دعا کراؤ اللہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا جب اولاد پریشان ہو جائے، بڑھتے کام بگڑنے لگے، ایک مرتبہ اپنے باپ سے دعا کروا لے اور کہتے ابا جان تیرے ہاتھوں میں اللہ نے قبولیت کو رکھا ہے۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اپنے لبوں کو ہلانے لگتا ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں فرشتوں جلدی کرو، اس کے لب ہلانے سے پہلے فرشتوں جو مانگتے ہیں جا کے جھولی میں ڈال دو۔ جب یہ بوڑھا مجھے یوں کر کے دیکھتا ہے میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔
آج میرے بچوں خبردار اگر کہہ دیا تو سجدے میں پڑھ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لو، یوں نہ کہا کرو ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ مرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ بڑھاپے کے وقت کی تصویر اٹھا کے دیکھ لو، منہ میں دانت کوئی نہیں، گال پچکی پڑی ہے، آنکھیں اندر کو ہوئی پڑی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ نکلا ہوا ہے، پیر پھٹے پڑے ہیں، ہاتھ کھرد رہے ہیں، اب بھی کہتے ہیں میرے باپ نے کیا ہی کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم جس دن پیدا ہوا تھا تیرے باپ نے پیٹ بھر کے کھانا ہی چھوڑ دیا تھا، جس دن تو پیدا ہوا تھا تیرا باپ دن کے بجائے رات کو بھی کام کیا کرتا تھا، جس دن پیدا ہوا کرتا تھا آج چوکوں کے اندر چلے جاؤ، چوراہوں میں چلے جاؤ، یہ 80 سال کے 50 سال کے بار بار مفرت سے اپنا ماتھا صاف کرتے ہیں، دھوپ کے آگے سورج کے آگے چہرہ ان کا جلس گیا، کالے ہو گئے، اندھی نیرہ بارش کے اندر کھڑے ہیں، پلاسٹک کی پنیوں کو تھیلی بنا کر سارا بنا کر چھاتا بنا کے لیے ہوئے۔ رب کعبہ کی قسم، کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے یا کسی دروازے پہ جا کے کہتے کربلا ہو بلا، تو کوئی ایرا غیر ایک روٹی دے دیتا، یہ 12 گھنٹے ریڈی کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو تیرے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ صبح فجر کے وقت سردی میں گاڑیوں میں ڈارسن میں لٹک لٹک کے منڈی میں جاتا ہے تو تیرے لیے جاتا ہے۔ اے میرا بھائی، یہ دکان پر بیٹھ کر کسے پتہ بیوی بھی ہے، 4 بچیاں بھی ہیں، یہ آلو گوشت بھی کھا سکتا ہے، یہ چنے سے روٹی کھا کر ٹوٹی کے ساتھ منہ لگا کے پانی پیتا ہے تو تیرے لیے پیتا ہے۔ اللہ اکبر، تجھے بخار ہو جائے تو باپ کو روٹی دینے نہیں جاتا، یہ 3 دن کا بخار میں پڑا اٹھ کے صبح تیرے لیے ریڈی پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر باپ آیا، بیٹے کو دیکھا، کہ کیا بات ہے جلدی سو گیا، رو رہا تھا کہ اس نے فیس دینی ہے۔ اللہ اکبر، باپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، یوں نہیں پوچھا کتنی نہیں دینی، تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیے، کہ میں تو صبح چلا جاؤں گا، اس سے پوچھ لے جتنی ہوگی نکال کے دے دینا۔ ایک باپ بیٹے کے لیے تڑپ جاتا ہے، لیکن باپ تڑپتا رہتا ہے، 4 بچوں کو احساس نہیں ہوتا، لگتا ہی نہیں جینا یاد ہے مرنا یاد کوئی نہیں۔ یاد رکھنا میرے ویرا، اپنے ماں باپ کو ستا کر یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کل میں ایمان پہ موت آئے گی۔ رب کعبہ کی قسم، جس نے ماں باپ کو ستا دیا، اللہ اکبر، جب تک خدا اس کے سر میں ذلت کی جوتیاں نہ پڑوا دے، اللہ اسے موت کے گھاٹ نہیں اتارے گا۔ 2 ظلم ایسے ہیں جن کا بدلہ موت سے پہلے ملتا ہے، ایک میرے عزیزو کسی پہ ظلم نہ کرنا، دوسرا ماں باپ کو روتے ہوئے رخصت نہ کرنا۔ جس کے گھر سے ماں باپ کا روتے ہوئے جنازہ چلا گیا، اللہ کی قسم اس گھر میں دنیا کی ساری چیزیں آ جائیں لیکن اس گھر کے اندر سکون نہیں آئے گا، اس گھر کے اندر عزت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، تجھے اندازہ ہی نہیں، ماں باپ کی آنکھ سے نکلنے والا ایک موتی، ایک آنسو، پہاڑ بھی اس کا وزن نہیں کر سکتے۔ ساری زمین ایک طرف ہو جائے لیکن ایک پلڑے میں ماں باپ کا آنسو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں سارا جہان رکھ دو، ماں باپ کا آنسو والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، سارے جہان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ میرے ویرا، باپ نمازی بے نمازی، باپ دیندار ہے یا دیندار کوئی نہیں، تیری ذمہ داری کیا؟ جب صبح گھر سے جایا کرے تو ماں باپ کے پیر دبا کے جایا کر، اور بڑھڑے سے کہہ دیا کر ابا ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دے، تیرا بچہ راکھ میں ہاتھ مارنے جا رہا ہے۔ اگر خدا کے دربار میں باپ نے رو کے دکھا دیا تو اللہ راکھ کو لاکھ کر کے دکھا دے گا، اگر تیرے پیسے پر باپ نے رو کے دکھا دیا تو اللہ لاکھ کو راکھ کر کے دکھا دے گا۔ یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح۔ مجھے لوگ کہتے ہیں عبداللہ صاحب آپ تقریر میں روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا جب میں تقریر میں بوڑھوں کو بے بس دیکھتا ہوں مجھے ہنسی آتی کوئی نہیں۔ 4 بچوں کا باپ جھڑکیاں کھاتا پھر رہا ہے، 4 بچوں کا باپ ریڑیاں لگاتا پھر رہا ہے، 4 جوان اولاد کا باپ میرے عزیزو اللہ اکبر لوگوں کے گھروں میں دودھ دیتا پھر رہا ہے۔ اور بچہ مولوی صاحب یوں نہیں کہتا ابو جی آپ بیٹھ جاؤ بوڑھے ہو گئے، کہتا ہاں ابو ہاں اگر چلے جاؤ گے گھٹنے پیر آپ کو جڑ جائیں گے، اچھا آپ جایا کرو۔ یہ باپ کہتا ہے بیٹے تجھے کیا پتا، یہ ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے تجھے نیند آتی ہے، اس ٹھنڈی چھاؤں کی اس وقت مجھے بھی ضرورت ہے۔ او میرا بچہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، رات کو گرمی میں پسینے میں بھی لت پت ہوتا ہوں اور پسینے میں تو بھی ہوتا ہے، لیکن میرے بچے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، پنکھے کا رخ تیری طرف کر دیتا ہوں، لیکن بچے اس امید سے کہ بندہ مجھے بھی ٹھنڈی ہوا دے گا، لیکن میرے بچے مجھے موت تو آ جاتی ہے، بچے کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا ہی نہیں آتی ہے۔ دبئی کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ آ گیا، وہ مقدمہ کیا تھا؟ باپ نے اللہ اکبر کیس کر دیا کہ میرے بیٹے کو کہ مجھے ہر مہینے خرچہ دیا کرے۔ ادھر سے وکیل ہو گیا، نوٹس بھیج دیا گیا، بچے کو عدالت کے اندر طلب کر لیا گیا۔ جب بیٹا عدالت کے اندر آ گیا، ابو جی کیا بات ہے؟ گھر میں بلا لیا ہوتا کہ نہیں میں تجھے عدالت کا پابند
کروں گا کہ مجھے ہر مہینے آ کر خرچہ دے کے جایا کر۔ اب بیٹا کہنے لگا ابو جی کتنا خرچہ؟ کہ جج صاحب آپ ہی بتا دو۔ جج صاحب کہنے لگے بزرگوں بتائیے کتنا خرچہ؟ اللہ اکبر کہنے لگا مجھے ہر مہینے 1 درہم دے کے جایا کر۔ عدالت عظمیٰ کے اندر جتنے بیٹھے تھے سارے ہنسنے لگ گئے، کہا بابا پاگل ہو گیا، جج صاحب پاگل کی باتوں میں آ گئے، اس نے اپنے بیٹے پہ 1 درہم کا پرچہ کر دیا۔ دوسری شرط سن لو کہ یہ مجھے منی آرڈر نہ کرے، بینک کے ذریعے نہ بھیجے، اپنے ملازم کے ذریعے نہ بھیجے، بلکہ ہر مہینے کی فلانی تاریخ کو آئے میرے ہاتھ کے اوپر دھر کے جائے۔ جج صاحب نے ویسے لکھ دیا۔ جب عدالت برخاست ہو گئی، فیصلہ باپ کے حق میں ہو گیا، تو جج صاحب فرمانے لگے بزرگوار بتاؤں تو صحیح مجھے اللہ اکبر سوال کرتے ہنسی آ رہی ہے کہ 1 درہم کے پیچھے آپ نے اتنا بڑا تماشا کھڑا کر دیا۔ آپ کا حق تھا، اللہ اکبر، آپ نے اگر مانگنا تھا 1 لاکھ 2 لاکھ مانگتے، آپ نے درہم کیوں مانگا؟ باپ پھوٹ پھوٹ کے موٹے موٹے آنسوں کے ساتھ انہوں نے لگا کہنے لگا مولوی صاحب بات پیسے کی نہیں ہے، جج صاحب بات درہم کی نہیں ہے، بات بیٹے کے ساتھ اس کے دیدار کی ہے۔ اس سے پوچھو جوان ہوا، میں نے اچھے گھر میں شادی کر دی، یہ شادی ہوتے ہی اپنی بیوی کو علیحدہ لے کے چلا گیا۔ میں کینسر کا مرض برداشت کر سکتا ہوں، شوگر کا مرض برداشت کر سکتا ہوں، ساری رات نیند نہ برداشت کر سکتا ہوں، بیٹا مجھے دن میں چہرہ نہ دکھائے، میرے سے برداشت کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، میں نے اس لیے اپنے بچے پہ کیس کیا کہ ہر مہینے آئے گا اور 1 درہم میرے ہاتھ پہ رکھے گا، پیسہ ملے نہ ملے مجھے بیٹے کا چہرہ تو دیکھنا ہی مل جائے گا۔ میں ان بچوں سے سوال کرتا ہوں میرے بچوں تمہارا باپ جہاں ہوتا ہے کہتا ہے نا شام سے پہلے گھر جاؤں گا، میرے بچے گھر پہ اکیلے، تمہیں بھی شرم آئی؟ پیسے کے لیے دبئی دوڑ رہے ہو، پیسے کے لیے ماں کی چوڑیاں بیچ کے سعودیہ دوڑ رہے ہو۔ اللہ اکبر، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باپ مرا پڑا ہوتا ہے، فون جاتا ہے، کہتا ویڈیو پہ باپ کا جنازہ دکھا دو، مجھے ٹکٹ ہی کوئی نہیں مل رہا ہے۔ اس سے بڑا میرے عزیزوں نامراد کون ہوگا؟ اسے باپ کو قطع دینا نصیب نہ ہوا، باپ کا جنازہ پڑھنا نصیب نہ ہوا، سارا دولت ہی رہ جائے گا۔ 3 چیزیں فقیروں، 3 چیزیں فقیروں، اللہ اکبر۔ بھائی عبدالوحید صاحب بھائی نوید کے والد کے سالے ثواب پر آئے ہو، 3 چیزیں تمہیں کہیں مل جائے، ہر جگہ اعلان کرتا ہوں 3 چیزیں کہیں مل جائے مجھے بتا دینا، میرے پاس سے وہ چیزیں گم گئی۔ اللہ اکبر، میں دن رات میں 4-5 شہروں میں روزانہ پھرتا ہوں، ہر جگہ جا کے تلاش کی، وہ 3 چیزیں بھی ملی۔ پہلی چیز بڑھاپا آنے کے بعد، جوانی چلے جانے کے بعد، کہیں سے جوانی واپس ملے تو مجھے بتا دینا۔ دوسرا چہرے پر چھائیاں پڑ جانے کے بعد، اللہ اکبر، بڑھاپا آنے کے بعد چہرے کے بیوٹی حسن کہیں سے مل جائے بتا دینا۔ تیسرا ماں باپ کے مر جانے کے بعد کسی بازار میں ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی بتا دینا، میں کلیجہ کاٹ کے دوں گا، ماں باپ کا پیار لوں گا۔ خدا پاک کی قسم یار تو بڑے ملتے ہیں، مرنے کے بعد ماں باپ کسی مارکیٹ میں نہیں ملتے ہیں۔ ان کی قدر کرو، یہ تمہارے سے لکن بیٹی کھیل رہے، یہ تمہارے سے چھپل چھپائی کھیل رہے، ایک دن ایسا آئے گا یہ ایسے چھپ جائیں گے، تلاش کرو گے یہ تمہیں نظر نہیں آئے گے۔ انہیں تلاش کرتے کرتے قبرستان جاؤ گے، یہ کہے گے بیٹا جب میں ساری رات دروازے کی کنڈی پر بیٹھا رہتا تھا، کب آوے گا، کب میں دروازہ کھولوں گا؟ میں اللہ اکبر دروازے کے پاس بیٹھا بیٹھا سو جاتا تھا، اور بیٹے تو نے مجھے اپنا دیدار نہیں کراتا تھا، خود تو مجھے برابر مٹی کے نیچے چھپا کے گیا، میں تجھے کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملتان کے اندر اللہ اکبر ایک لڑکا ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، لڑکی نے کہہ دیا میرے سے شادی کرنے کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ کہا کیا ڈیمانڈ ہے؟ اللہ اکبر، لڑکی کہنے لگی مجھے تیری ماں کا کلیجہ چاہیے، دیکھتی ہوں تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے یا میرے سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ اللہ اکبر، ماں کے سینے میں خنجر گھونپ دیا، سینہ چاک کر کے ماں کا کلیجہ نکالا، اور دوڑا دوڑا خون ہاتھ خون میں رنگین تھے، وہ پلیٹ میں رکھ کے کلیجہ لے کے آ رہا ہے۔ جب اپنی معشوقہ کے پاس پہنچا ٹھڈا لگا زمین پہ گرا، بیوی کہنے لگی کلیجہ گر گیا، کلیجے میں سے آواز آئی میرا بچہ گر گیا۔ اللہ اکبر، ماما ٹھڈیاں چھاوا، اے لوگو خدا کے واسطے بیوی کی وکالت نہ کرنا، ماں کو ڈیگریٹ نہ کرنا، ماں کو کراس نہ کرنا، بلکہ ماں اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بن جانا۔ خدا کی قسم جنت بھی مل جائے گی، اللہ اکبر، تمہیں ماں بھی مل جائے گی۔ اگر ماں کو تم نے بیوی کے پیچھے کراس کر دیا، خدا کی قسم بیویاں تو مل جائے گی، لیکن تمہیں ماں چراغ رخ سے لے کے بھی ڈھونڈو، تمہیں ماں کوئی نہیں ملے گی۔
تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت میں یوں نہیں کہہ رہا میری بچیوں کہ بیویوں کے حق کھا جاؤ ماں کے حق دو، اگر تو ماں کے حق پورے نہیں کر سکتا تو بیوی کا حق کیسے پورا کرے گا؟ اللہ اکبر میرے عزیزوں، وہ صحابیہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ جوان کھڑا ہوا جو تہمت باندھ کے کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی تیرے پاس کوئی حق مہر ہے؟ اے رسول اللہ تیل دل سے روٹی نہیں کھائی، میرے پاس حق مہر کہاں سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرے رشتہ دار تو ہو گئے، کہ جی جی، کہ جا ان سے جا کے سونے چاندی کا چھلا لے آیا، یہ تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ پورے مدینے کا چکر لگا کے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ غریب ہوں، میرے گھر والے بھی غریب ہیں، میری برادری میری قوم غریب ہے۔ اللہ اکبر، سونے چاندی کا چھلا کوئی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا جا واپس پلٹ جا، کوئی چاندی نہیں ملتی تو لوہے کی پتری لے آ، کوئی سلور کا چھلا لے آ۔ اللہ کے نبی میرے پاس وہ بھی کوئی نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا ہاں بھائی دیکھ لے اس کی کیا حالت ہے، شادی کرے گی۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آئے، اپنی چادر کے پلو سے آنسو صاف کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو پسند ہے نا، پھر میری چھوڑو، جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کرے گی، کھائے گی کہاں سے، پیے گی کہاں سے؟ اللہ کی قسم کہنے لگی کھانا پینا چھوڑ دوں گی، آمنہ کے لال کا دل ٹوٹ جائے، یہ میرے سے برداشت کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم نے فرمایا ہاں تیرے حق مہر کا بندوبست کرتا ہوں، میرے پاس آ جا۔ آپ نے فرمایا اس تہمت کے علاوہ تیرے پاس کوئی کپڑا ہے؟ لگا یا رسول اللہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کینچی بگوا لے یا کاٹنے والی کوئی چیز بگوا لے، اس تہمت کے دو ٹکڑے کر دے، ایک ٹکڑا تو باندھ لے، ایک اسے دے دے، مصلی بچھا لیا کرے گی، مصلی بچھا لیا کرے گی، رات کو سونے سے پہلے اپنے نیچے بچھا لیا کرے گی۔ اب اٹھ کے کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی جگہ جگہ سوراخ ہے، اگر آتا اسے دے دیا تو میرا ستر ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی میرے پاس کپڑا بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں پتہ اب بھی کرے گی؟ کہ قبلی والے ہاں کہہ دی تو نہ کی گنجائش کوئی نہیں، گردن تو کٹ سکتی ہے، محمد تیری منشا کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا حق مہر میں ادا کروں گا، آجا میرے قریب آجا، تجھے قرآن پاک کچھ زبانی یاد ہے؟ کہ جی جی مجھے یاد ہے، مجھے سورہ ہود یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقع، یاسین یاد ہے، ایک دو صورتیں اور بتائی۔ آپ نے فرمایا میری بیٹیاں نبوت والا ہاتھ سر پہ رکھا، کسی کے سر پہ ہاتھ ابا رکھے گا، کسی کے سر پہ ہاتھ ماں رکھے گی، کسی کے سر پہ ہاتھ یاد رکھے گا، کسی کے سر پہ ہاتھ پیر استاد رکھے گا۔ وہ بچی تیرے مقدروں کے کیا کہنے، کس خاندان کا حلالی خون ہوگی، تیرے سر پہ ہاتھ آمنہ کا لال رکھ رہا ہے۔ آپ نے نبوت والا ہاتھ سر پہ رکھا، فرمایا بیٹی جتنا قرآن پاک اس کو زبان یاد ہے، اگر وہ قرآن پاک تجھے یاد کرا دے تو تیرا حق مہر بھی ادا ہو جائے گا، میں محمد تیرا نکاح پڑھا دوں گا۔ حضور کا پلو پکڑ کے کہہ لئے او لوگو دنیا کی بچیوں کو مال و متاع مل گیا، مبارک بات دو مجھے آمنہ کا لال مل گیا ہے۔ اللہ اکبر، فبات آکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو خدا کا نبی جولی میں ڈال دے سمیٹ لو، یوں نہ پوچھو کیوں ہے، کیا ہے، کیسے ہے، جس چیز سے منع کر دے خبردار یوں نہ پوچھو کیا ہے، کیسے ہے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، ریشم کا کپڑا نہیں پہننا، سونے کی چیز نہیں پہننی، قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ دو چیزوں کی زبانت مجھے دے دو، جو تمہارے جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان ہے، جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان تمہارا نفس ہے۔ اللہ اکبر، اسے حرام راستے استعمال نہیں کرو گے، قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے چلا جاؤں گا۔ تو میرے عزیزوں آج اب دیکھیں آمنہ کا لال ہماری زندگی میں کتنا ہے، خدا کا حکم ہماری زندگی میں کتنا ہے۔ ہمارے گھر بڑے پڑے اللہ کی نافرمانی سے، ہمارے ڈیرے بھرے پڑے اللہ کی نافرمانی سے۔ اللہ اکبر، مرد تو مردور کی بات ہے، عورت بھی اللہ کی نافرمانی میں، بچیاں بھی اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی۔ آج میری بچیوں سے پوچھ لو، تمہیں ٹھمکے بھی لگا کے میری بچیاں دکھائیں گی، تمہیں انڈیا کے اداکاروں کے گانے بھی دکھا کے سنا کے دکھائیں گی۔ اپنی بچی سے پوچھ لو، کبھی لڑکا بن کے دکھائے گی، کبھی لڑکی بن کے دکھائے گی، کہاں چلے گی وہ بچی؟ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک بستی میں نماز، ایک بستی سے سفر پر جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اللہ اکبر حضرت علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبروں پہ کافی دیر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ کے آیا۔ اللہ نے 3 ملکوں میں جانے کا موقع دیا، بڑے بڑے اللہ والوں کے مزارات پہ حاضری دے کے آیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سید شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، مشرحافی رحمت اللہ علیہ، سلیمان فارسی رحمت اللہ علیہ،
حضرت عرفان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، جنید بغدادی، معروف خرخی سختی رحمت اللہ علیہ، ان اکابرین کی قبروں پہ جانا ہوا۔ حضرت علی، حضرت عباس، سیدہ زینب، حضرت اسماء بنت عمیس، اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر پہ جانا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جانا ہوا۔ اللہ کی قسم لوگوں کو خزانہ ملتا ہے، ان قبروں سے خدا کی قسم ہمیں انوارات کے موتی ملے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، پانی کا کنواں تو موجود تھا، پانی بھی موجود تھا، لیکن اس کے نکالنے کے لیے رسی ڈول کا انتظام نہیں تھا۔ دائیں بائیں میں نے نظر دوڑائی، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے نظر بنیرے کی طرف اٹھائی تو ایک بچی سامنے کھڑی کھیل رہی تھی، عمر کتنی تھی؟ 6-7 سال کی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بیٹی ذرا نیچے اتریو۔ کہنے لگی کیا بات ہے تجھے میرے اترنے کا کیا کام ہے؟ کہ بچی جلدی کر، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، میں نے پانی لینا ہے اور پانی یہاں ہے، لوٹا میرے پاس کوئی نہیں، بانڈا کودا میرے پاس کوئی نہیں، میرے پاس چادر کپڑا کوئی نہیں، تو جلدی آپ نے گھر سے کوئی رسی ڈول لیا۔ کہنے لگی بابا جی اللہ اکبر، ایمان کے ہوتے ہوئے رسی ڈول کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ کہ میں ششپنج میں پڑ گیا۔ میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ماتھے پر تیرے پہ نماز کا نشان ہے، چہرے پہ تیرے سنت رسول ہے، تیرے چہرے پہ تقوی اور غیرت ایمانی ٹکرا رہی ہے، لیکن بابا اس تقوی کا کیا فائدہ جو بغیر رسی کے اور بغیر ڈول کے کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتا۔ حضرت فرمانے لگے، میں اس کی طرف دیکھنے لگا، یہ کیا بات کہنے لگی؟ میں نے کہا بیٹی کیا بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تو پاگل ہے؟ نہیں بابا سچی بات کر رہی ہوں۔ تیری کتنی عمر ہوگی؟ 50-60 سال عمر ہوگی۔ کہاں تیرے تہجد کے سجدے گئے؟ کہاں تیرے اشراق؟ کہاں تیری چاش گئی؟ کہاں تیرے رمضان کے روزے گئے؟ کہاں تیرے تکاف گئے؟ کہاں تیرا حج مرا گیا؟ کہ تیرا حج، یہ تیرا تقوی، تیری پرہیزگاری کنویں سے بغیر رسی لوٹے کے پانی نہیں نکال سکتا۔ کہ میں نے بچی کو غصے سے دیکھا، میں نے کہا اچھا میں نہیں نکال سکتا، تو پھر آ کے پانی نکال دے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی بابا جن کا تعلق سیما جڑی ہوتی ہے انہیں دنیا کی رسی کا کوئی کام نہیں، نیچے آنے کی ضرورت نہیں، تجھے پانی چاہیے تجھے اوپر ہی مل جائے گا۔ بچی تھوڑا سا مڈیر کے آگے ہوئی اور بسم اللہ پڑھ کر منہ کھول کے پانی میں تھوک دیا۔ علامہ فرماتے میں نیچے دیکھنے لگا، اللہ اکبر، تھوک کنویں میں پانی گیا، پانی پہلے کناروں تک آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے جلدی سے پانی نکالا، میں نے وضو کیا، اس جستجو میں ششپت میں جلدی وضو کر کے نماز پڑھی، بچی کی دوڑ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ مڈیر پہ دیکھتی رہی اور پھر مجھے کہنے لگی پڑھ لی نماز؟ ہاں کر لیا وضو؟ ہاں اب تیرا کیا کام؟ جاتا کوئی نہیں۔ کہ میں نے اپنے یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا بیٹی میرے پر احسان کر جا، میں آنے والی نسلوں کو بتاؤں گا۔ میں نے وقت کی رابعہ بصریہ کا دیدار کیا، میں نے وقت کی فاطمہ کی غلام کا دیدار کیا، اے بیٹی زینب رقیہ کی میں نے جھلک دیکھ لی، میں نے اسماء کا دیدار کر لیا، میں نے بی بی عائشہ کی جھلک دیکھ لی، اس کے غلام کا دیدار کر لیا، اس کی کنیز کا دیدار کر لیا۔ کہنے لگی بابا جا، مجھے ان کے ساتھ کیوں ملا رہا ہے؟ اے بابا تیرا کام ہو گیا، جا اپنا کام کر۔ کہ بچی احسان تو بتا دے، بچی میرے پر احسان کر مجھے بتا، کون سا وظیفہ پڑھتی ہے، کون سا کام کرتی ہے کہ تھوک پہ اللہ نے اتنی حیا برکت رکھی ہوئی ہے؟ کہ بابا چھوٹی سی میری عمر ہے، میرے پر تو بھی نماز ہی فرض نہیں ہوئی، لیکن ایک عمل میرے پاس ہے بابا جی، رات کو میری ماں اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک آمنہ کے لال سوڑے نجپال نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لوں، میری ماں مجھے بستر پر لیٹنے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ اے میری بچیاں جو مجھے دیکھ بھی رہی، پتہ نہیں سن بھی رہی کہ نہیں سن رہی، دھیان تمہارا میری طرف یا موبائلوں کی طرف ہے۔ قیامت کے دن وہ بچی حضور کے حوض کوثر پر جام کوثر لے کے کھڑی ہوئی اور انہیں کہہ دیا یا رسول اللہ، میں نے 8 سال کی عمر میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا، اس نے 80 سال کی عمر میں 1 مرتبہ نہ پڑھا۔ قبلی والے نے حوض کوثر پر بلایا، کیوں ہے، کیوں پلائے گا؟ میری ماں میری بچیوں بتاؤ آپ کے میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہاتھ تمہارے آگے جوڑتا ہوں، تم نے سونے کے کنگن تو خرید لیے، غیرت تم نے اپنے بازار میں نیلام کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تم نے گھر کے پردے تو بنا لیے، لیکن گھر کی عزت کا جنازہ معذرت کے ساتھ تم نے نکال دیا۔ کچھ ہے ہمارے گھر کے اندر؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت والدین، مقام والدین، نعرہ تکبیر۔ آج بچے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بچوں تم بتاؤ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ ان ہاتھوں میں گید بلہ تو آتا ہے،
ان ہاتھوں میں کبھی تیر آتا ہے، کبھی بیٹ آتا ہے، کبھی سائیکل آتی ہے، کبھی کتاب آتی ہے۔ میرے بچوں کبھی ان ہاتھوں میں ماں باپ کے پیر بھی آئے، کبھی ان ہاتھوں میں باپ کے سر کی مالش کر ان ہاتھوں نے کی، بھا لگے ان ہاتھوں کو جو باپ کے گریبان کو چلے گئے، اور رحمت برسے ان ہاتھوں پر جو باپ کے پیروں میں جڑے گئے۔ اللہ کی قسم ان راتوں کو سونے سے پہلے ماں باپ کے پیر دبایا کرو۔ کبھی ہفتے کے اندر، اللہ اکبر، مہینے کے اندر ایک مرتبہ ماں باپ کے کپڑے بھی دھو دیا کرو۔ کبھی ایک مہینے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا کرو۔ اللہ کی قسم اگر تم پیار کا رابطہ ماں باپ سے رکھو گے، تمہارے ماں باپ ڈاکٹروں اور دوائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کی قسم تمہارے ماں باپ کو بیماری نہیں، اولاد کی دوری کا مرض لگا ہوا ہے۔ جس دن بیٹا قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، ماں باپ تو راضی، دور کی بات مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہر کوئی مغرب کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن 14ویں پارے کے شروع میں کیا کہہ رہا ہے؟ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔ ایک وقت آئے گا جن کی تقلید کے اندر تم اندھے ہو رہے ہو، وہ بھی کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم آمنہ کے لال کے غلام ہوتے، کاش محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوتے، لیکن ابھی نہیں۔ پھر پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چھپ گئیں کھیت، جب میرے عزیزو جسم سے روح نکل جائے گی، ہاتھ سلامتی رہیں گے، پیر سلامتی رہیں گے۔ اللہ کی قسم مکھی مچھر بیٹھے گا، ہم اڑا نہیں سکتے۔ گرم ٹھنڈا پانی ڈالا جائے گا، یوں نہیں کہیں گے پانی ٹھنڈا کر دے، کوئی میں تڑپائے گا، اٹھائے گا، لٹائے گا، ہم یوں نہیں کہہ سکتے۔ ایک وقت آنے والا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، جب فرشتہ آ کے گچید موڑے گا تو پیشاب بھی پجامے میں نکلے گا، پخانہ بھی نکل جائے گا۔ اس وقت میرا عزیزو کوئی کسی کو فکر نہیں ہوگی، بس کسی کو فکر یہ ہوگی چابیاں دکان کی کہاں ہے، فکر یہ ہوگی شناختی کارڈ ابو کا کہاں ہے، فکر یہ ہوگی پیسے باپ کی جیب سے کون نکال کے لے گیا۔ کسی نے کوئی فکر نہیں کرنی، ہر طرف گہما گہمی ہو جائے گی، ہر طرف اعلانات شروع ہو جائیں گے، گھر کے اندر بھی اعلان ہوں گے، باہر بھی اعلان ہوں گے۔ بچے کو گلے لگا کے پوچھیں گے جنازہ کس وقت اٹھانا ہے، بس جی جو بڑے فیصلہ کر دیں گے۔ یہ بچہ کہے گا گرمی زیادہ ہے نا جی، بس جلدی اٹھائیں گے، جلدی اٹھائیں گے۔ رشتہ دار ہمارا تو کوئی باہر رہتا کوئی نہیں، اللہ اکبر، جلدی اٹھائیں گے، جلدی اٹھائیں گے۔ اندر ابا چرپائی پہ پڑا ہوگا، اماں چرپائی پہ لیٹی ہوگی، کہ بیٹا میں تجھے گود میں لے کر اللہ اکبر جلدی نہ اتارتی تھی، تو کندھے پر اٹھا کے مجھے جلدی نہ اتارنا۔ اے میرا بچہ مجھے کندھے پر اٹھا کے قبرستان لے جانا، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اللہ نے مجھ ظالم پر رحم کر دیا۔ میرے بچے مجھے مٹی کے حوالے نہ کرنا، اللہ کی قسم موت سے پہلے تجھے باپ تڑپتا نظر آیا، مجھے اصلی گھر نظر آ گیا، میں نے کہاں جانا ہے، میں اولاد کے لیے پاگل ہو گیا، میں نے حرام حلال کی تمیز نہ کی، اچھے برے کی تمیز نہ کی، میں تمہاری خاطر اپنے بھائی سے لڑ پڑا، تمہاری خاطر میرے بہنوں کا کھا لیا، میرے بہنوں کو جوتیاں مار کے دروازے سے نکال دیا۔ اور میرے بچوں تم نے دل کا تو میں نے دل کا، میں کیسا پاپی تھا، میں کیسا پاگل تھا۔ تو اللہ اکبر اپنی خالہ سے ناراض ہوا تو میں بھی ناراض ہو گیا، تو اپنی پھپھی سے کہا کہ اس سے نہیں ملنا بیٹے، تیرے کہنے پہ میں اپنی سگی بہنوں کو چھوڑ دیا۔ اور میرا بچہ میں نے جائیداد کے لیے بھائیوں سے لڑائی کر کے عدالت کے اندر ان کی عزت کو تار و تار کر دیا۔ مجھے کیا پتا تھا جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اسے مجھے غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آئے گا، اسے کفن پہنانے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ یہ بچہ باہر والے تو غمبر ہو رہے ہیں، باہر والے تو کہہ رہے ہیں یار تیرا ابا مر گیا، اب یہ کہہ رہے ہیں گرمی بڑی ہے جی جلدی اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ۔ گھر کے اندر اعلان ہوگا، بازار میں اعلان ہوگا، محلے میں اعلان ہوگا، تمہاری بستی میں اعلان ہوگا، حضرات ابو فوت ہو گیا، ساری گلی والے آ جاؤ، سارے محلے والے آ جاؤ، جلدی اٹھا کے لے جاؤ۔ اب گھر کے اندر اس کا کام ہی ختم ہو گیا ہے، اب یہ گھر پہ رات بھی نہیں رہ سکتا، ہمارا کمبل بھی استعمال نہیں کر سکتا، ہمارے کپڑے بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ میرے ویرا، تیرے ڈیرے میں 10 چرپائیاں بچھی پڑی ہیں، مرنے کے بعد تیرے بچے تجھے چرپائی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اوقات آپ کی میری اس وقت معلوم ہو جائے گی، گلی کے اندر ریڑی لگانے والے کا جنازہ جس چرپائی پہ جائے گا، 27 مربع والے کا جنازہ بھی اسی چرپائی کے اوپر جائے گا۔ اوقات آپ کی میری اس وقت معلوم ہو جائے گی، ہم نے اپنی بچی کو 16 کھپل دے دیے، 16 کھیس دے دیے۔ میری بیوی میرے گھر کے اندر جب سسرال میں کیسے آئی، بسترے کی پیٹیاں بھر بھر کے لے کے آئی، لیکن اتنی بے وفا جو میرے ساتھ ایک منجی پر سونے والی، اتنی بے وفا کہ جنازے کے لیے چرپائی اور چادر مستی سے منگوائے گی، یہ روئے گی تو ضرور لیکن اپنے گھر کا کمبل مجھے نہیں دے گی، کہے گی ناپاک ہو جائے گا۔ جو صابن میرے جسم پر ملا گیا، یہ صابن میرے جنازہ اٹھنے سے پہلے گھر سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ جو کپڑے میرے اتارے گئے، اللہ اکبر، او میرا بچہ جب تو چھوٹا سا تھا، چھوٹے چھوٹے کپڑے
کپڑے پہنتا تھا. جب تو جوان ہو گیا تیری ماں نے پیٹی خالی کی, تیرے چھوٹے چھوٹے لیتڑے پوتڑے نکل گئے, میں نے یوں کر کے اٹھائے اور میں نے سینے سے یوں کر کے لگا لیے کہ میرا بچہ یہ پہنا کرتا تھا. تو کتنا بے وفا ہے جو مرتے وقت میرے جسم سے کپڑے اترے کاٹ دیے گئے. تو نے وہ میرے بچے کتنی بے وفائی کی, انہیں سینے سے لگانا تو دور کی بات, انہیں کمرے سے باہر پھینک دیے. اور دور بے وفائی, جس چرپائی پہ میں مرا میرا بیٹا بھی لیٹنے کو تیار نہیں, میری بیوی بھی لیٹنے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. اوے میرے بچوں, کیا میں نے تمہیں کرایہ نہیں دیا؟ کیا میں نے تمہیں گھر کے اندر سکون نہیں دیا؟ کیا میں نے تمہیں گھر کے اندر تعلیمی معیار اور پیسہ نہیں دیا؟ مجھے کیا پتا تھا اتنے بے وفا نکلو گے کہ تم مجھے اپنے گھر کی چرپائی پر بھی میرے اصلی گھر چھوڑ کے نہیں آؤ گے. اللہ اکبر. مجھے کیا پتا تھا میرے بچوں کہ تم میرے جنازے کی نماز پڑھو گے, ہاتھ باندھ کے خاموش کھڑے ہو جاؤ گے. مولوی بھی کہے گا اللہم اغفر لی حینا, سارے محلے والے کہیں گے مجھے کسی کی پرواہ نہیں, میں تیری طرف دیکھوں گا. تو نیچے منہ کر کے کھڑا ہو جائے گا. بیٹے اس وقت پتہ لگ جائے گا کہ آج فلاں فلاں کا بیٹا قبر میں ناکام ہو گیا. اللہ اکبر. اور میرا بچہ ابھی مجھے جنازگاہ سے قبرستان کی طرف لے کے جایا جائے گا. میرے سگے بیٹے پھوڑ کر کے کہیں گے روٹی شروع کرا دو جی, عورتوں کو کیا قصور ہے, بچے بھوکے بیٹھے. اللہ اکبر. تجھے روٹی کی پڑی ہوگی, مجھے اپنی آخرت مغفرت کی پڑی ہوگی. اللہ اکبر. شہر کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے تیرے میرے گھر میں کھانا پک کے آئے گا. نوچ نوچ کے میری برادری کھا جائے گی, میرے خاندان والے کھا جائیں گے. اللہ کی عزت کی قسم, نہ پڑوسی نہ محلے دار نہ میرے سگے, جب تک بریانی کی پلیٹ سامنے نہیں ہوگی اس وقت تک ہاتھ اٹھا کے میرے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا. لوگ تانے دے کے جائیں گے, اور باپ کی بخشش کے لیے سونے, باپ کی بخشش کے لیے چھولے کے چاول تو پکا لیتے, لوگ تانا دیں گے. اللہ وہ نوچ نوچ کے کھائیں گے. ادھر من ربو کا ماں دینو کا فرشتے سوٹے مار مار کے پوچھ رہے ہوں گے, میرے گھر کے اندر زردہ پلاؤ کی دیں گے کھڑک رہی ہوگی. یہ تو میرے عزیزو اللہ کی عزت کی قسم ہے, یہ سب کا سب آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہونے والا ہے. یہ سارے کے سارے طوطے ڈھلے پڑ جائیں گے. اللہ اکبر. جب فرشتے چھیدنا شروع کریں گے ایک بھی آواز نہیں سنیں گے, اور فرشتے پوچھیں گے ہاں بابا سب کچھ سب کے لیے کر کے آیا, اپنے لیے بھی کچھ کر کے آیا. مولانا ایک اللہ والے مجھے لے کے بیٹھ گئے, کہنے لگے مولانا کیا مصروفیت ہے؟ ساتھ ایلچی بیٹھے تھے, کہنے لگے بڑے مصروف خطیب ہے, دن رات سفر کرتے ہیں, 3-4 پروگرام, روزانہ صبح گھر پہنچتے, کبھی رات کو گھر ہوتا ہے, کبھی جہازوں میں, کبھی کاروں میں, کبھی پیدل سفر کر رہا ہوتا ہے. بڑے لوگ جیسے بھائی آپ بھی رہا تھا, لاکھوں لوگ زاہد عابد بڑھ گئے, نمازی, اور کوئی شکری. اللہ کی قسم میں اب تو اکثر گھروں میں بھی جاتا ہوں, لوگ بچہ گود میں لا کے ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کا نام عبدالحنان صدیقی رکھ لیا ہے, عبدالحنان صدیقی رکھ لیا ہے. خدا پاک کی قسم ہے مولانا مجھے نیو یارک سے فون آیا, اور نام اس بچی کا عائشہ تھا یا کچھ اور تھا, اس نے رات کو مجھے فون کیا. دن اور رات میں وہ کافی فرق ہوتا ہے. کہ لیے مولانا عبدالحنان تھی پاکستانی, تھی کسی مسلمان کی اولاد, لیکن معاشرے کی روش میں حیائی میں میری عزیزوں بکھر گئی. کہنے لگی مولانا اللہ اکبر اللہ اکبر, میں سکرٹ پہنا کرتی تھی اور چھوٹا سا چڈا پہنا کرتی تھی, رات اتنے بجے سے نکلے کر اتنے بجے میں کلبوں میں ناچا کرتی تھی. بس ایک مرتبہ میں نے تیرا بایزید بستامی کا بیان سنا, مولی صاحب تو نے دنیا ہی بدل دی. اللہ اکبر. خدا کی قسم کہنے لگی جو رات ننگے ہو کر ناچنے میں گزرا کرتی تھی, اب وہ رات کپڑے پہن کے مصلی پہ گزرتی ہے. مولی صاحب کس ماں باپ کا تو بیٹا ہے, مولی صاحب قیامت کے دن جب تو اللہ کے سامنے جائے گا میں اللہ سے سفارش کروں گی, اللہ اس نے ناچنے والیوں کو تہجد گزار بنا دیا. مولانا میں آپ کو بتاؤں انڈیا کے اندر مجھے پتا ہے کرناٹک یا کون سا, اللہ اکبر. مولانا اس بچی نے مجھے فون کیا, کہنے لگی عبدالحنان جی کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا صدیقی, اس کی زبان پہ صدیقی چڑھائی کوئی نہیں. کہنے لگی مجھے تیرے نام سے کیا لینا, لیکن تیرے آنسوؤں نے میرے دل کی کہا ہے کو اللہ میری قرآن سیکھو سکھاؤ, نیت کرو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے. اپنی مسجد کے اندر, اس مسجد کے اندر ایک کلاس بڑوں کی لگاؤ, سارا دن ڈیروں میں بیٹھے رہتے ہو, سارا دن جانوروں کو دیکھتے رہتے ہو, چائے والے ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہو, یہ وقت قرآن پاک پڑھنے میں لگا دیجئے. آدھا گھنٹہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیجئے. دوران تعلیم موت آ گئی, قیامت کے اللہ حافظ بنا کے کھڑا کرے گا. ہر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم ہو جائے, میری ماں میری بچیاں یہ بھی قرآن سے محبت کرنے لگ جائیں, انہیں پردے کا احساس ہو جائے, انہیں غیرت کی اللہ و احمد کا اندازہ ہو جائے.
یہ چیز آپ کے میرے اندر کیسے آئے گی؟ میرے عزیزو اس کے لیے سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. اس وقت دعوت و تبلیغ کی محنت بہترین محنت ہے جس کے اندر میرے عزیزو بڑے بڑے زانی شرابیوں کو اللہ والا بنا دیا گیا. یہ محنت اتنی کامل محنت ہے. راہزنوں کو تہجد گزار بنا دیا گیا جنہوں نے زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا تھا خدا پاک کی قسم وقت کے عابد بن گئے. اللہ کرے اس راستے کی دھول آپ کو بھی نصیب ہو جائے اور مجھے بھی نصیب ہو جائے. اونچی بولو آمین. ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے کار نبوت آپ کے میرے ذمہ لگایا. خود بھی دعوت نیکی کی دعوت دینی ہے, دوسروں کو نیکی پہ لانا ہے, خود بھی برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو برائی سے منع کرنا ہے. یہ چیزیں میرے اندر کیسی آئیں گی؟ اس کے لیے میرے عزیز اللہ کے راستے میں مال جان لگانا پڑے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ رضوان کی قبروں پہ وعدہ کر کے آیا انشاءاللہ جب تک زندگی باقی ہے, حیات باقی ہے, انشاءاللہ حضور کی نوکری ہوتی رہے گی, اللہ کے دین کی محنت ہوتی رہے گی. میں بھی ساری زندگی اولاد صلاحیتیں لگانے کے لیے تیار ہوں, مال لگانے کے لیے. کیا آپ بھی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ دین سیکھیں گے, اپنی زندگی کو بنائیں گے؟ کون کون بنائے گا؟ کون کون اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا؟ 4 مہینے کون کون اللہ کے راستے میں لگائے گا؟ میرے عزیزو جس کے 4 مہینے لگ گئے چلہ فوراں کون لگائے گا؟ جس کے قواعد پورے ہو گئے چلے 4 مہینے لگ گئے, روزانہ کے اعمال میں جڑتا ہے, وہ ملکوں کے اندر سال کی جماعت 4 مہینے 7 مہینے کی جماعت میں کون جائے گا؟ کرتے ہو نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالی. بس آخری تشکیل خدا اللہ کرے یہ ملاقات آپ کی میری قبول فرمائے اور آپ میں حضور کے حوض کوثر پہ کھڑا ہوں. آپ کہیں گے آپ مولانا عبد الحنان ہیں, میں کہوں گا آپ عبد الوحید ہیں نا جنہوں نے اپنے والد کے سال ثواب پہ مجھے بلایا تھا. عابد حسان بھی ہوگا, آصف رشیدی, سارے حضرات کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. پھر خدا کی قسم حضور ہمیں دیکھیں گے, ہم نبی کو دیکھ کے مسکرائیں گے, کملی والا ہمیں دیکھ کے مسکرائے گا اور کہاں ہے وہ لوگ نکلے تو نہیں تھے, میرے دین کے لیے ارادہ کیا تھا. جب ارادے پر میں سینے سے بھی لگاتا ہوں, جامع کوثر بھی بلاتا ہوں اللہ کے واسطے. میرے عزیزو 2 دن باقی ہیں. جمعرات کو بستر باندھ کے اللہ کے راستے میں, جمعے کے دن سے 3 دن اللہ کے راستے میں کون لگائے گا؟ ایک پوری جماعت دے دو. فقیر پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا, انشاءاللہ اس ہفتے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے. ذی الحج کا مہینہ, اللہ اکبر, حرمت والا مہینہ, قربانی والا مہینہ, ایک پیغمبر کی دوسرے پیغمبر پر چھری چلانے والا مہینہ, ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام اور خلیل اللہ کی یادیں تازہ کرنے والا مہینہ. اس مہینے میں اللہ اکبر میں اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھوں گا اور دوسروں کو دعوت دوں گا. کون کون ہے انشاءاللہ کھڑے ہو کے بتاؤ کہ میں 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جاؤں گا؟ کون کھڑا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ اٹھو اٹھو. پوری جماعت نکلے گی, 2 جماعتیں نکلیں گی انشاءاللہ. اللہ عبد الوحید صاحب بھی نکلیں گے ماشاءاللہ, اور 2-4 کھڑے ہو جاؤ تاکہ پوری 2 جماعتیں اللہ کے کھڑے رہو میرے چاہ, کھڑے رہو میرے بھائی, تمہیں دیکھ کے اللہ دوسروں کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نکلو گے, پکی بات ہے نکلیں گے. اللہ عمر حیات کی برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ. بیٹھ جائیے, یہ تو بیٹھ جائیے تو جمعے سے نکلیں گے, پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے, لیکن اس وقت ہم نے کملی والے سے وفا کر کے دکھانی ہے. وفا کیا ہے میرے عزیزو؟ جن کی داڑھی چھوٹی ہے, جن کی ہے کوئی نہیں, آج ہے کوئی ایسا اللہ سے دودھوں نے لائے, پوتوں کو لائے, کوئی ہے اللہ کا بندہ ایسا جو اٹھ کے ابھی گنبد خضرا میں اپنا پیغام پہنچا دے کہ کملی والے آج تک سنت کٹا کے تجھے تکلیف دی ہے, لیکن آج کے بعد سنت بچا کے تجھے راحت دوں گا. کون ہے؟ برکت والا مہینہ. بولنا مجھے سمجھ نہیں آتی, قربانی بچانے کے لیے اللہ اکبر سنت پر ہاتھ نہیں لگاتے, دین بچانے کے لیے سنتوں کٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں. 10 دن قربانی جس نے کرنی ہوتی ہے, نہ داڑھی کٹاوے نہ خون کٹاوے, وہ قربانی بچانے کے لیے داڑھی بچا رہا ہے لیکن دین لٹا رہا ہے. مجھے میری سمجھ سے سمجھ نہیں آتا, تیری داڑھی کی وجہ سے دین لٹ رہا ہے, تیری بدکرداری کی وجہ سے ختم نبوت کی پگڑی پر حملہ ہو رہا ہے. بتاؤ آج کے بعد کون ہے جو سچے سچے دل سے اللہ اس کا نام بھی اس کا پیغام کالی کملی والے کو پہنچا دے اور کملی والا روزانہ ہر مشکل ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دے؟ کون ہے جو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کے کہ انشاءاللہ مولی صاحب اس طرح یہاں تو چلے گا, آج کے بعد یہاں نہیں چلے گا, میں خدا سے بھی وعدہ کر رہا ہوں, مصطفیٰ سے بھی وعدہ کر رہا ہوں, اٹھ کے کھڑے ہو گے آج کے بعد بزرگا, اٹھ کے کھڑے ہو گے, خدا کو رو کے دکھا دے, تیرے آنسو بھی گنبد خضرا میں چلے جائیں گے. آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا, اور کھڑے ہو کے دکھاؤ, اور کھڑے ہو کے دکھاؤ. اٹھ جاؤ, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, خدا پاک کی قسم حضور کی سنت کو بچا لو, مدینے کا ٹکٹ لے لو, بلاوا آ رہا ہے. اور میرے عزیز اگر آج موت آ گئی اللہ کی قسم اسی نام پر اسی کام کی وجہ سے
سے خدا جنت کے دروازے کھول دے گا، راحت کے دروازے کھول دے گا۔ کچھ کھڑے کچھ بیٹھے، ابھی بیٹھے بیٹھے جن کو ابھی بھی توفیق نہیں، وہ زور سے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں تیرے مسجد میں تیرے گھر میں بیٹھ کر قرآن حدیث سن رہا ہوں، ابھی تک میرے پہ رحم نہیں ہوا، اللہ ان کا کیا کام ہے، انہوں نے آج کون سا کام کیا کہ تو نے ان پہ رحمت کا چھینٹا برسا دیا، مجھے محروم رکھا، یہ جنت میں جائیں گے کہ میں نہیں جنت میں جانا چاہتا، جو جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے اللہ کی قسم ہاتھ اٹھا کے کھڑا کر کے کہہ دے انشاءاللہ میں سنت رسول کو چہرے پر سجاؤں گا، پکی بات ہے پکی۔ اور دوسرا وعدہ یہ کرو فاق کو مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، کبھی حرام لقمے کو اپنے گھر میں لے کے آئیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ فصلیں اجڑ جائے، بنجر زمین ہو جائے، لیکن سود پر پیسہ اٹھا کے کھاد نہیں لے کے آویں گے، سپرے نہیں کریں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اللہ اگر زمین سے دینے کا انتظام نہیں کرتا اللہ آسمان سے دینے کا انتظام کر دے گا، اگر وہ من و سلوہ برسا سکتا ہے تو محبوب کے امتی کے لیے خدا کی قسم جنت کی روٹیاں اور سالن بھی اتار سکتا ہے، وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اب سارا مجمع 3 دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ آج میری بیٹیاں جو میٹرک میں 8ویں میں 11ویں 12ویں پڑھ رہی ہیں، اللہ کو نہیں کہہ دے اللہ جی مولوی عبدالحنان کو بیٹیوں کا پیغام پہنچا دے، آج کے بعد سر پہ دوپٹہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ چہرے پہ برقع بھی سجا کے نکلیں گی۔ اللہ کرے میری بچیوں پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ علماء اکرام نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کو یقین جان لے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کے توبہ قبول فرما لی ہے۔ اللہ پاک عملوں میں برکت عطا فرمائے، نیکیوں میں برکت عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے یہ رفیق سفر ہے، آپ کو پتہ جب سے آیا یقین کرو خدمت میں لگا ہوا ہے، ہمارے پاس کون سے ان کی تنخواہ ہوتی ہے کہ ان کو تنخواہ دیں، یا بھی دستان اللہ جانتا ہے دن رات آگے پیچھے کتنا مل جاتا ہوگا، 1000 2000 15، لیکن حضور کی ثناخوانی ان کا کاروبار بالغ بچے سب کچھ ہے، یہ محبت میں حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں۔ یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھے گا اور آپ اتنی خدمت کرو یہ دونوں بھائیوں میں تقسیم ہو جائے، اللہ تمہیں جزائے خیر۔ کتنا ہوگا 10 روپے 20 روپے 100 روپے، اگر اللہ پاک ان کے رزق میں برکت کا ذریعہ بنا دے ہمارے ہاتھ کی وجہ سے، ہمارے کمائی کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، کھائیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ورسولا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما، رحم کرم فضل عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ خیر کی بات سنی ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس جذبے کو مرتے دم تک کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، اے اللہ اس کا جذبہ ایمانی نصیب فرما، اے اللہ نبی والی فکر نبی والا غم نصیب فرما، خیر کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا، اس میں ہمیں ہماری اولاد کو صلاحیتوں کو اور اے اللہ مال کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ماں باپ میں بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں خصوصاً فیض محمد اور محمد رمضان صاحب سمیت اے اللہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات اللہ تمام جنات جو ایمان والے ہیں تمام کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ بیماری آپ کی نعمت ہے، شفا بھی آپ کی نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل نہیں ہے کہ ہر نعمت کو برداشت کر سکیں، یا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، اے اللہ ہدایت خاصہ کے وعدے فرما دے اور فیصلے فرما دے، اے اللہ باران رحمت فرما کر بیماریوں نحوستوں سے جان چھڑا دے، اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، شفا بھی آپ کی نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل نہیں ہیں ہر نعمت کو برداشت کر سکے، اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، جن کے سہاگ اور گھر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں نرینہ اولاد عطا فرما کر اللہ ان کے گھروں کو بکھرنے ٹوٹنے
سے بچا لے، جب بچے بچیاں جوان ہیں رشتے نہیں آئے اللہ خزانہ غیبی سے مدد فرما دے، جن کی رشتے ہو چکے شادیوں میں دیر ہے جہیز کی وجہ سے غیب سے اللہ ان بچیوں کے خرچے پانی کا اے اللہ منجے بسرے کا انتظام فرما دے، اے اللہ جن کے گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہے سکون نہیں ہے، اے اللہ واجی زندگی اختلافات جھگڑے کی نظر ہے، اے اللہ ساس بہو کے اندر جھگڑے اللہ پیار محبت نصیب فرما دے، دلوں کے رخوں کو پھیر کر دائمی محبت عطا فرما، اپنی اپنے پیارے حبیب کی محبت نصیب فرما، صحابہ اکرام کی غلامی نصیب فرما، ملک پاکستان کے حفاظت فرما، مجاہدین کی مدد فرما، کشمیر سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، افواج پاکستان کے شہداء کی مغفرت فرما، انتظامیہ سیکیورٹی ادارے جتنی ایجنسیاں اے اللہ ملک سے دہشت گردی کا فرقہ واریت کا خاتمہ کر رہی ہیں اے اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما، بھائی عبدالوحید صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرما، ان کی ماں کی عمر میں برکت عطا فرما، بہن بھائیوں میں سنجوگ محبت عطا فرما، بھائی وحید بھائی نوید برادران بہنیں اے اللہ والد صاحب کے سال سے ثواب کے لیے پروگرام کے کرانے پر کل مومنین مومنات مسلمین کے سال ثواب کے پروگرام کرانے پر اے اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما، مالی مشکلات ختم فرما، جانوروں میں جو بیماری آئی ہے اللہ لوگوں نے قربانی کرنی ہے اپنی قدرت سے اس بیماری کا خاتمہ فرما، اے اللہ کرونا پھر شروع ہو گیا ہے ہماری جان اس سے چھڑا دے، اس مصیبت سے چھڑا دے، اگر یہ تیری ناراضگی ہے تو ہم نے توبہ کی ہے پھر بھی اللہ تیرے سے معافی مانگ کے کہتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ گناہوں کو معاف فرما دے، توبہ کو قبول فرما دے اور گناہوں والی زندگی کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اے اللہ ملک پاکستان کے حفاظت فرما، اے اللہ قرضے چڑھے ادائیگی کے اسباب